تو میں میرے جوانوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں آج اس بات کا ارادہ کرو کہ اللہ ہم سے گناہ چھڑا دے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے گناہ چھڑا دے، اس لیے کہ آج میرے بھائیوں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ میرے اندر میرے نبی کا طریقہ موجود ہے یا غیروں کا طریقہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں ہم سب اپنا امتحان خود لے سکتے ہیں کہ میرے اندر میرے نبی کا طریقہ موجود ہے یا غیروں کا طریقہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں اگر نبی کا طریقہ موجود ہے تب تو کامیاب ہو گیا، لیکن اگر اللہ نہ کرے غیروں کا طریقہ موجود ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اگر غیروں کا طریقہ موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، آدمی قیامت کے میدان میں اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کی ہوگی۔ میرے بھائیوں اگر یہودیوں کے طریقے سے آج ہمیں پیار ہے، عیسائیوں کے طریقے سے ہمیں اگر محبت ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کل قیامت کے میدان میں ان یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور میرے بھائیوں ایک بات میں آپ سے پوچھوں کہ آج سچ بتاؤ کہ سب سے زیادہ چین اور سکون کون سے مذہب میں ہے؟ میرے بھائیوں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ چین اور سکون اگر کسی مذہب میں ہے تو وہ مذہب اسلام میں ہے۔ سب سے زیادہ چین اس آدمی کو ہے جو خدا کو مانتا ہو اور ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہو۔ لیکن میرے بھائیوں آج یہ بات تو ہم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ چین اور سکون مذہب اسلام میں ہے، لیکن آج ہم ہمارے گھروں کو جب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان پریشان ہے۔ میرے بھائیو آج آپ دیکھو کسی بھی شوہر کو پوچھو تو معلوم ہوگا کہ وہ اپنی بیوی سے راضی نہیں، اور کسی بیوی سے پوچھو تو معلوم ہوگا وہ اپنے شوہر سے راضی نہیں۔ میرے بھائیو یہ میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی جھگڑے، یہ ساس بہو کے درمیان لڑائی جھگڑے، یہ باپ بیٹے کے درمیان لڑائی جھگڑے، میرے بھائیو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں صرف اس وجہ سے ہوتا کہ اگر ہم ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرامین پر عمل کرتے، ایک ایک بات پر عمل کرتے، تو بیوی کو معلوم ہو جاتا کہ شوہر کے ساتھ کس طرح رہے اور شوہر کو معلوم ہو جاتا کہ بیوی کے ساتھ کس طرح رہے۔ میرے بھائیوں آج ہمیں ہماری زندگی کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے ہم ہمارے گھر کے حالات کو بدلیں۔ آج سب سے زیادہ ضروری کہ ہم ہمارے گھر کے حالات کو بدلیں، اور گھر کے حالات کو بدلنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ آج ہم سب کے سب جانتے ہیں جو شوہر ہے وہ جانتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اور وہ جانتا ہے اپنے بیٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا، وہ جانتا ہے کہ اپنی ماں باپ کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتا۔ میرے بھائیوں یہ ساری چیزوں کے اندر ہمیں سوچنا، علماء سے پوچھنا اور حدیث پڑھ پڑھ کر معلوم کرنا ہے کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میرے وہ بھائی جو شادی شدہ ہے کان کھول کر سنیں اس بات کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب بھی میں اپنے گھر میں ہوتی اور میرے نبی گھر میں تشریف لاتے، حضرت عائشہ فرماتی جب بھی میرے نبی گھر میں تشریف لاتے تو میں ہمیشہ دیکھتی تھی کہ نبی مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، میرے نبی مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر کو جب مسکراتے ہوئے میں دیکھتی تھی اور گھر میں داخل ہوتے تھے، ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر میری ساری تھکن ختم ہو جاتی تھی، میری ساری تکلیف ختم ہو جاتی تھی۔ میرے بھائیوں یہ بھی تو نبی کی سنت ہے۔ آج شوہروں کو یہ سوچنا چاہیے، آج مردوں کو یہ سوچنا چاہیے، یہ بھی ہمارے نبی کی ایک بہت بڑی سنت ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے۔ اور میرے بھائیوں آج ہم نے دیکھا ہوگا، آج ہم نے ہمارے شادی شدہ کو دیکھا ہوگا کہ باہر کی دنیا کے اندر تو لوگوں کو بہت ہنساتا ہے، باہر کی دنیا میں لوگوں کو بہت زیادہ وہ خود بھی ہنستا ہے اور لوگوں کے ساتھ مذاقیں کرتا ہے، اور سارا محلہ کہتا ہے کہ یہ آدمی ہماری مجلس میں آتا تو ہماری مجلس میں رونق آ جاتی۔ لیکن اسی بھائی سے پوچھو کہ جب اپنے گھر پر جاتا تو معلوم ہوتا کسی نے کھٹی کڑی اس کے منہ میں ڈال دی ہو، کسی نے کھٹی کڑی اس کو پلا دی ہو کہ منہ گھر میں جاتا تو ایسا منہ بگاڑ کر جاتا کہ بیوی پہلے سے تھکی ہوئی اور اپنے شوہر کا بگڑا ہوا منہ دیکھ کر اور زیادہ تھک جاتی ہے۔ میرے بھائیوں آج اصل بات ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم ہماری بیوی کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں، اور بیویوں کو چاہیے، میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ وہ ماں بہن کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے شوہر کے حق کو ادا کرے۔
میں ایک روایت بتاؤں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، من صلت خمسہا وادت زکاتہا وصامت شہرہا واطاعت بالہا دخلت الجنت بغیر حساب ولا کتاب۔ اللہ کے رسول نے عورتوں سے کہا کہ تم 4 کام کر لو۔ پہلا کام ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لو، دوسرا کام ہے اپنی زکات ادا کرو، جو زیورات تمہارے پاس ہے اگر نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو اس کی زکات ادا کرو، وہ صامت شہرہا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لو، اور چوتھا کام عورتوں کو بتایا اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ایسی عورت دخلت الجنت بغیر حساب ولا کتاب، ایسی عورت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تو میری ماں بہنیں، آج اصل میں ہمارے گھر کو اگر جنت کا نمونہ بنانا، آج ہم نے ہمارے گھر کو جہنم کا نمونہ بنایا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے باہر بھی ہم دکھی نظر آتے ہیں، اور گھر کے اندر جاتے تو اور زیادہ دکھی نظر آتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں کہ بھائی گھر میں جاتا ہوں تو بے چینی بڑھ جاتی ہے، گھر میں جاتا ہوں تو معلوم نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ کچھ اچھا ہی نہیں لگتا، بس جی چاہتا کہ گھر کے باہر نکل جاؤں۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری بدعمالیوں کے کرتوت ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کا انجام ہے کہ آج ہمیں گھر کے باہر بھی چین اور سکون نہیں، اور اس مسلمان کو گھر کے اندر بھی چین اور سکون نہیں۔ حالانکہ مذہب اسلام نام ہے سکون کا، اطمینان کا، لیکن آج مسلمان کو چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اس کی ایک ہی وجہ کہ ہم نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو توڑا۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں فرمایا، ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، کہ ایسی عورت کا انتقال ہو جائے کہ جب اس کا انتقال ہو اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کا شوہر کہے کہ یہ بیوی اچھی تھی، بس شوہر کا یہ کہہ دینا کہ میری بیوی اچھی تھی، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت نصیب کر دیں گے۔ تو میری ماں بہنیں اور میرے بھائیوں، آج ہمیں اس کا پورا ارادہ کرنا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے بنے، ہمارے گھر کی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والی بنے، اور میرے بھائیوں، سکون اور اطمینان اور دل کے اندر ہمیشہ کے لیے جو بے قراری ہے وہ قرار میں اسی وقت بدلے گی جب ہم ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور خصوصاً میں اپنی ماں بہنوں کو یہ بات بتاتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب